کچھ قومیں ایک ایسی گنتی کا سامنا کر رہی ہیں جس سے وہ شاید بچ نہ سکیں۔ ملک ہمیشہ کے لیے لگتے ہیں مگر تاریخ دکھاتی ہے کہ یہ بہت ریئر ہیں۔ قومیں ابھرتی ہیں، سلطنتیں گرتی ہیں اور سرحدیں بدل جاتی ہیں۔ وہ زمین جس پر آپ کھڑے ہیں شاید آپ کے خیال سے زیادہ بار ہاتھ بدل چکی ہو اور چند دہائیوں میں یہ کسی اور کی ملکیت بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس اردو انفوگرافکس سی ایپیسوڈ میں ہم ان ممالک کو دیکھیں گے اور ان ممالک کی بات کریں گے جو اگلے 50 سالوں میں غائب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جنگ کی وجہ سے ہوں، تباہی کی وجہ سے یا سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے۔ نمبر 7، فیجی۔ فیجی بحر الکاہل کے 300 جزیروں پر مشتمل ملک ہے۔ یہ ملک اپنی کئی بستیاں دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے کیونکہ سمندر کی بڑھتی سطح سے انہیں خطرہ ہے۔ فیجی نے اپنے 40 کمیونٹیز کو سب سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیا ہے اور ان میں سے 6 قصبے پہلے ہی منتقل کیے جا چکے ہیں۔ اس کے لیے پیسہ، منصوبہ بندی اور لوگوں کی روایات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فیجی کو طاقتور سمندری طوفان بھی بار بار تباہ کرتے ہیں۔ 2016 میں سائیکلون ونسٹن نے ملک کو تباہ کیا، 44 افراد ہلاک ہوئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ نقصان ملک کی کل معیشت کے ایک بڑے حصے کے برابر تھا۔ دنیا والے فیجی کو سیاحت اور خوبصورت ساحلوں کے طور پر جانتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک ختم ہونے کے خطرے میں ہے۔ مقامی لوگ اپنی زمین سے بہت محبت کرتے ہیں مگر سمندر کی بڑی سطح انہیں ہجرت پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر آنے والے سالوں میں سمندر کی سطح کئی فٹ اوپر چلی گئی تو فیجی کی بڑی زمین اور اس کی ثقافت ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گی۔ نمبر 6، تائیوان۔ چین کے مطابق تائیوان ایک الگ ملک ہے ہی نہیں بلکہ یہ اس کا ایک صوبہ ہے جو صدیوں سے چین کا حصہ رہا ہے، لیکن تائیوان کی جمہوری حکومت اس بات کو ماننے سے انکار کرتی ہے، جس پر چین مسلسل سخت بیانات اور دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ چین اپنی فوج اور بحریہ کو مضبوط کر رہا ہے تاکہ ایک دن تائیوان پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کی ایک بڑی وجہ قومی اتحاد کا دعویٰ ہے اور دوسری وجہ امریکہ کے اثر کو کم کر کے اپنی طاقت بڑھانا ہے۔ تائیوان اس آئی لینڈ چین اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے جو چین کو بحر الکاہل میں قابو پانے سے روکتا ہے۔ تائیوان دنیا کے سیمی کنڈکٹرز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ دنیا کے 60% عام اور 90% جدید ترین سیمی کنڈکٹرز تائیوان میں بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور تائیوان دونوں یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ یہ صنعت چین کے حوالے ہونے کے بجائے تباہ کرنا پسند کریں گے۔ یہی سیمی کنڈکٹر طاقت چین کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ان کے بغیر اسمارٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی رک جائے گی۔ اس لیے چین براہ راست جنگ شروع کرنے کے بجائے مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے، جیسے سائبر حملے، فیک خبریں، فضائی حدود کی خلاف ورزیاں اور معاشی دباؤ۔ تائیوان کی کئی کمپنیاں پہلے ہی چینی مارکیٹ پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سرمایہ کاری جنوب مشرقی ایشیا کی طرف منتقل ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ اب بہت دیر سے ہو۔ نمبر 5، یونائٹڈ کنگڈم۔ آپ کو شاید حیرانی ہو کہ برطانیہ اس فہرست میں کیسے آ گیا۔ یہ دنیا کی 6ٹھی بڑی معیشت اور اہم طاقت ہے، مگر یہاں بات برطانیہ کے مکمل ختم ہونے کی نہیں بلکہ اس کے نقشے میں بڑی تبدیلی کی ہے، یعنی اسکاٹ لینڈ اور نارتھ آئرلینڈ کے الگ ہونے کی۔ برطانیہ 4 حصوں پر مشتمل ہے: انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور نارتھ آئرلینڈ۔ لندن سب پر حکمرانی کرتا ہے۔ آزادی کی آوازیں پہلے بھی اٹھیں لیکن کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب حالات بدل رہے ہیں۔ 2008 کے عالمی معاشی بحران اور 2020 کے بریگزٹ کے بعد برطانیہ کی معیشت کمزور پڑنے لگی۔ پیداوار جمی ہوئی ہے اور سرمایہ کاری بھی کم ہو گئی ہے۔ اگر بریگزٹ نہ ہوتا تو برطانیہ کی سرمایہ کاری آج کہیں زیادہ ہوتی۔ انگلینڈ اب بھی ایک امیر ملک ہے لیکن اصل مسئلہ اسکاٹ لینڈ اور نارتھ آئرلینڈ کا ہے۔ وہاں کے لوگ آزادی یا آئرلینڈ کے ساتھ دوبارہ جڑنے کو بہتر سمجھنے لگے ہیں۔ نوجوانوں میں آزادی کی حمایت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف آئرلینڈ کی معیشت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جہاں پہلے نارتھ آئرلینڈ زیادہ خوشحال تھا، آج وہ ریپبلک آف آئرلینڈ سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ جاری رہا تو صدی کے آخر تک شاید صرف انگلینڈ اور ویلز ہی باقی رہ جائیں۔ نمبر 4، یمن۔ یمن 2014 سے خانہ جنگی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف شیعہ حوثی باغی ہیں جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے اور دوسری طرف سنی حکومت ہے جس کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے۔ یہ لڑائی ابھی ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ حوثی باغیوں نے دارالحکومت سنا پر قبضہ کیا، ایندھن کی قیمتیں کم کرنے اور حکومت کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ جب صدر منصور ہادی نے انکار کیا تو وہ محل میں داخل ہو گئے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب نے فوجی کارروائی اور اقتصادی پابندیاں لگائیں اور امریکہ نے بھی اس میں ساتھ دیا۔
اس کے بعد سے حالات مزید بگڑ گئے۔ آج یمن کے 4 کروڑ میں سے 2 کروڑ افراد کو زندہ رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ 5 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے ہیں۔ بھوک، غربت اور تباہی نے ملک کو خطرناک حالات میں ڈال دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یمن کو پانی کی بھی شدید کمی ہے۔ ملک میں بارش بہت کم ہوتی ہے اور جنگ کی وجہ سے پانی کے زیادہ تر ذرائع تباہ یا آلودہ ہو چکے ہیں۔ حکومت خود بھی باغیوں سے لڑنے میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے عوام کی مدد کرنے سے قاصر ہے۔ 2025 تک یمن دنیا میں پانی کی سب سے کم دستیابی والے ملکوں میں شامل ہے۔ جنگ، بھوک، خشک سالی اور کمزور حکومت اسے اس نہج پر لے آئی ہے کہ اگلے 50 برسوں میں شاید یمن اپنی موجودہ شکل میں باقی نہ رہے۔ نمبر 3، جنوبی سوڈان۔ جنوبی سوڈان دنیا کا نیا ترین ملک ہے، مگر یہ سب سے پہلے ٹوٹنے والا ملک بھی بن سکتا ہے۔ یہ 9 جولائی 2011 کو سوڈان سے الگ ہوا تھا۔ شمال کی عرب مسلم حکومت کے ظلم سے تنگ آ کر عیسائی اور مقامی مذہب کے لوگ آزادی چاہتے تھے، لیکن نئے ممالک اکثر غیر مستحکم ہوتے ہیں اور جب وہ جنگ اور غربت سے جنم لیں تو حالات اور بھی خراب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 2 سال بعد 2013 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 2020 تک چلتی رہی۔ یہ سب پرانی خانہ جنگیوں کے اوپر ہوا کیونکہ سوڈان میں پہلے ہی 1955 سے 1972 اور پھر 1983 سے 2005 تک 2 بڑی خانہ جنگیں لڑی جا چکی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک پہلے ہی شاہد زخموں کا شکار تھا اور اس کی فوج بہت بڑی، بکھری اور غیر منظم ہو چکی تھی۔ اب سوڈان کی خانہ جنگی بھی جنوبی سوڈان تک پہنچ گئی ہے اور حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ مزید مشکل یہ کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں تیل کی پائپ لائن تباہ ہو گئی، جو جنوبی سوڈان کے لیے سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ اس نے ملک کو شاید مالی دھچکا دیا۔ یوں لگتا ہے کہ جنوبی سوڈان کا مستقبل نہایت غیر یقینی اور خطرناک ہے۔ نمبر 2، ایتھوپیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایتھوپیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، جیسے یوگوسلاویا کئی حصوں میں بٹ گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ پرامن ہوگا یا خون ریز۔ 2020 سے 2022 تک حکومت اور ٹگرے کے جنگجوؤں میں سخت لڑائی ہوئی، جس میں 6 لاکھ لوگ مارے گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور معاشرہ برباد ہو گیا۔ جنگ کے بعد بھی حالات بہتر نہیں ہوئے۔ 2024 میں اورومیا اور امہارا کے علاقے بھی بغاوت پر اتر آئے۔ یوں کئی حصوں میں حکومت کا کنٹرول کمزور ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایتھوپیا نے اپنے ہمسایہ ملک کو بھی ناراض کر دیا۔ وزیر اعظم ابی احمد نے بحیرہ احمر تک رسائی مانگی، جو ان کے ہمسایہ ملک کے راستے میں ہے۔ ساتھ ہی صومالیہ بھی اس وقت ناراض ہو گیا ہے جب ایتھوپیا نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ اندرونی بغاوتیں اور بیرونی دشمنیاں دونوں مل کر ایتھوپیا کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اگر سب فریقین نے سنجیدہ قومی بات چیت نہ کی تو آنے والے برسوں میں یہ ملک کئی حصوں میں بٹ سکتا ہے۔ سب سے اہم اور نمبر 1، مالدیپ۔ مالدیپ دنیا کا سب سے نچلا ملک ہے، جس کی اوسط بلندی صرف 3 فٹ ہے۔ بدقسمتی سے یہ پورا ملک بحر ہند کے بیچ میں واقع ہے اور اس کی زیادہ تر جزیرہ سطح سمندر سے بھی نیچے ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پانی کی سطح صرف 1.5 فٹ بھی اوپر ہو گئی تو 2100 تک ملک کے 1000 سے زیادہ جزیروں میں سے بیشتر ڈوب جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پینے کا پانی بھی نمکین ہو جائے گا اور بار بار آنے والے سیلاب لوگوں کی زندگیاں اجیرن بنا دیں گے۔ مالدیپ کی 5,40,000 کی آبادی کو مستقبل میں یا تو چند باقی رہ جانے والے جزیروں میں سمٹنا پڑے گا یا پھر کوئی دوسرا ملک ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن سائنسدانوں کے مطابق پانی کی سطح مزید بڑھتی رہے گی، جس کے بعد یہ بھی ممکن نہ رہے گا، یعنی آنے والے برسوں میں مالدیپ کا زیادہ تر حصہ رہائش کے قابل نہیں رہے گا۔ آج کی اس اردو انفوگرافکس کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایسے 7 ملک بتائے جو اگلے 50 سالوں میں بہت مشکل کا شکار ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔